أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وقائدنا وقدوتنا وأسوتنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وقال تعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله عز وجل إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، بہت دیر سے آپ حضرات کا یہ پروگرام چل رہا ہے. ماشاءاللہ بچوں نے جو نعتیں، نظمیں اور تقریریں، مکالمے وغیرہ پیش کیے، ان سے آپ حضرات کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کے مدرسے میں جو معلمین ہیں، جو پڑھانے والے ہیں، جو قاری صاحب ہیں، جو مولانا صاحب ہیں، جو علماء کرام ہیں، وہ کتنی محنت کر رہے ہیں آپ کے بچوں پر. اللہ تبارک و تعالی ان کی محنت کو قبول فرمائے اور آپ لوگوں کو مزید سے مزید ان کا ساتھ دینے کی، تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی فی الحال مجھے آپ حضرات کے سامنے دو باتیں پیش کرنی ہیں. ایک تو چونکہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اس لیے کچھ باتیں شعبان سے متعلق آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، اور دوسری جو مجلس سجائی گئی ہے وہ قرآن کے نام پر سجائی گئی، اس لیے قرآن سے متعلق کچھ باتیں پیش کروں گا. ہو سکتا ہے اللہ کے کسی بندے کو فائدہ پہنچ جائے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور لاڈلے ہیں. ان کے ابا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. انہی کے لڑکے ہیں حضرت اسامہ بن زید. حضرت زید مکے میں لوگ انہیں زید ابن محمد کہا کرتے. اتنا تعلق تھا ان کا نبی علیہ السلام سے، اتنا مضبوط اور گہرا تعلق تھا کہ مکے میں لوگ انہیں محمد کا بیٹا، محمد کا لڑکا کہا کرتے. کتنا مضبوط اور کتنا گہرا تعلق تھا، اس کا اندازہ اسی سے لگایا جا سکتا ہے. لیکن بعد میں پھر آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ کسی بھی آدمی کو اس کے باپ کی طرف نسبت کر کے ہی پکارنا چاہیے، کسی اور کو باپ بنا کر پیش نہیں کرنا چاہیے.
ممانعت نازل ہو گئی. لیکن بہرحال احادیث مبارکہ میں حضرت زید کے بارے میں اور ان کے لڑکے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ان دونوں حضرات کے بارے میں حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے، محبوب اور لاڈلے تھے، باپ بھی اور بیٹے. اسی حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم اراک تصوم الشہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنا زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. ایک تو رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کے مہینے میں جو روزہ ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو ہر مسلمان کے ذمے اگر معذور نہ ہو فرض ہے، ہر آدمی کے ذمے رکھنا ضروری ہے. جیسے سانس لینا ضروری ہے، اگر آدمی سانس نہ لے مر جائے گا. کھانا اور پینا ضروری ہے، اگر آدمی پانی نہیں پیے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ مر جائے گا. کھانا نہیں کھائے گا تو ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انسان مر جائے گا. ایسے ہی فرائض کا معاملہ ہے کہ اگر انسان فرائض کو ادا نہیں کرتا ہے تو روحانی اعتبار سے وہ مر جاتا ہے، بھلے ہی ہم لوگ اسے زندہ چلتے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو فرائض ادا نہیں کرتا ہے، چاہے وہ فرائض نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ فرائض روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ فریضہ زکوٰۃ کی شکل میں ہو، چاہے وہ فریضہ حج کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اگر فرض کو انسان ادا نہ کرے، واجب کو انسان ادا نہ کرے تو بھلے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ صحیح سلامت ہے، ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے، کہتا ہے صحت مند ہے، تندرست ہے، زندہ ہے، لیکن شریعت کا فیصلہ یہی ہے کہ یہ آدمی در حقیقت مر چکا ہے. روح کے اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اس کی موت ہو چکی ہے. اگر یہ زندہ ہوتا تو فرائض اور واجبات کو ضرور ادا کرتا. خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسامہ نے سوال کیا ہے کہ میں نے آپ کو کسی مہینے میں اس قدر کثرت سے روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جس قدر کثرت سے آپ کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا. سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ شعبان میں روزہ کثرت کے ساتھ رکھنا چاہیے. ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ ہم اگر اپنے معاشرے کو دیکھیں تو 15 شعبان کو کیا کرتے ہیں، رات میں کچھ عبادت کر لیتے ہیں اور صبح میں کچھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے شعبان کی قدردانی کر دی، شعبان کا ہم نے حق ادا کر دیا. حالانکہ اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہے غلط ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو یوں سوچتے ہیں کہ اگر شب برات میں جاگ کر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے تو لوگ اس کو خراب سمجھتے ہیں. کہتے ہیں اچھا یہ تو شب برات میں بھی نہیں جاگ رہا ہے، شب برات میں بھی عبادت نہیں کر رہا ہے. ارے بھائی، شب برات جو ہے یہ رات ہے، اس میں عبادت کرنا کیا فرض ہے؟ نہیں ہے. واجب ہے؟ نہیں ہے. تو اس رات میں عبادت کرنے کی حیثیت کیا ہے؟ سنت ہے، نفل ہے. آدمی اس رات میں عبادت کرے تو اس رات میں عبادت کرنا کیا ہے؟ اس کی حیثیت سنت ہے، نفل ہے. سنت نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نفل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اختیار ہے. اگر کوئی کر رہا ہے اچھی بات ہے، نہیں کر رہا ہے تو بھی اچھی بات ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ شب برات میں اگر کوئی نہ جاگے، عبادت نہ کرے تو ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو خراب سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں یہ آدمی کتنا خراب ہے کہ شب برات میں بھی عبادت نہیں کر رہا، شب برات میں بھی نہیں جاگ رہا. اور سارے سال جو رمضان کے علاوہ بھی
روزے کبھی کوئی نہیں رکھتا، احسان کر دیا اس نے، ایک روزہ یا 2 روزے محرم میں رکھ کر اور ایک روزہ شعبان میں رکھ کر، اور لوگوں کو اس کی وجہ جو نہیں رکھ رہا ہے اسے باقاعدہ خراب سمجھا جا رہا ہے، اس پر نقد و جرح کر رہے ہیں، اسے برا سمجھ رہے ہیں۔ آخر ان روزوں کی حیثیت کیا ہے؟ نفل سے آگے اس کی حیثیت نہیں بڑھتی، اس رات میں عبادت کرنے کی حیثیت نفل سے آگے نہیں بڑھتی، پھر اس کی وجہ سے کسی کو خراب سمجھنے کا، کسی کو برا سمجھنے کا، کسی پر نقد و جرح کرنے کا حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی فرض ادا نہیں کر رہا ہے، اس پر تو ہم کبھی نقد و جرح نہیں کرتے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ہم جانتے ہیں یہ سارے اعمال گناہ ہیں، حرام ہیں، پھر بھی ہمیں اس پر کوئی غصہ نہیں آتا، ہم کبھی ایسے لوگوں پر نقد و جرح نہیں کرتے۔ فجر کوئی چھوڑ دے کوئی بات نہیں، ظہر کوئی چھوڑ دے کوئی بات نہیں، عصر کوئی چھوڑ دے کوئی بات نہیں، مغرب کوئی چھوڑ دے کوئی بات نہیں، لیکن شب برات میں ضرور جاگنا چاہیے۔ یہ کہاں کا فلسفہ ہے کہ ایک نفل کے لیے ہم لوگوں سے ناراض دکھائی دیتے ہیں، لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لوگوں کی توہین اور تحقیر کرتے ہوئے، تذلیل توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور جب فرائض ادا نہیں کرتے ہم تو کچھ نہیں کہتے ایسے لوگ۔ حالانکہ اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور اتنے روزے رکھتے کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھا کرتے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، کہ شعبان سے زیادہ کسی اور مہینے میں میں نے آپ کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو زیادہ روزہ رکھنا ہے نا، زیادہ روزہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ نے زیادہ رکھا؟ جب سب سے افضل روزہ جو ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ مانا جاتا ہے، اور حدیث میں باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین روزہ، سب سے افضل روزہ، سب سے عمدہ اور بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے روزہ رکھنے کا طریقہ کیا تھا؟ کان یصوم یوما ویفطر یوما، کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ اگر اس اعتبار سے بھی ہم لوگ روزہ رکھیں تو شعبان میں کم سے کم 15 روزے رکھنے چاہیے، لیکن ہم لوگ صرف 15ویں شعبان کو روزہ رکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں ہم نے شعبان کا حق ادا کر دیا۔ تو اب تک آج تو 11 تاریخ گزر چکی ہے، اب باقی 19 دن اور رہ گئے ہیں، ان میں بھی اگر ایک دن کے وقفے سے بھی اگر ہم روزہ رکھیں گے، کم از کم 9 روزے تو ہم رکھ ہی لیں گے، کم از کم 9 روزے تو ہم رکھ ہی لیں گے۔ اس لیے اس عادت کو ختم کریں، اس رواج کو ختم کریں کہ صرف 15 شعبان کو روزہ رکھا جائے گا، نہیں، بلکہ شعبان شروع ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا کریں۔ روزانہ اگر رکھ سکتے ہو روزانہ رکھیں، اور روزانہ نہیں رکھ سکتے ہو تو کم از کم ایک دن کے وقفے سے رکھیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو ہر پیر اور جمعرات، سوموار اور جمعرات ان 2 دنوں میں رکھیں۔ یہ بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو کم از کم ایام 20، کل 12 تاریخ ہے، پرسوں پھر 13، 14، 15، 3 دن کے روزے رکھیں۔ قرآن کہتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ ایک کے بدلے 10 دے گا، اللہ ایک کے بدلے 10 دے گا۔ اگر ہم نے 3 روزے بھی رکھ لیے، 13، 14، 15 کے روزے، ایک کے بدلے 10، گویا کہ پورے 30 روزے شمار ہو جائیں گے۔ ثواب کے اعتبار سے 30 روزے، گنتی کے اعتبار سے تو 3 روزے ہوں گے، لیکن ثواب کے اعتبار سے وہ 30 روزے بن جائیں گے۔ اس لیے کوشش کریں کہ روزانہ روزے رکھیں کل سے، اور یہ نہ ہو سکے کم از کم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھیں۔ یہ بھی نہ ہو سکے کم از کم درجہ تو یہ ہے کہ پرسوں سے مسلسل 3 دن لگاتار روزہ ضرور رکھیں۔ ایک حدیث سنی ہے، کم از کم اس پر عمل کرنے کا ثواب تو ہمیں مل ہی جائے گا، اور اس روزے پر جو اللہ ثواب دے گا اس کو جب ہم قیامت کے دن دیکھیں گے تو جی کرے گا کاش ہم نے اور بھی روزے رکھے ہوتے۔ یہ پہلی بات ہوئی۔
دوسری بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب پوچھا حضرت اسامہ نے کہ اللہ کے نبی میں نے آپ کو اتنا زیادہ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، فرمایا کہ یہ مہینہ جو ہے رجب، اس سے پہلے رجب ہے اور اس کے بعد رمضان ہے، اس کے بیچ میں یہ شعبان کا مہینہ آتا ہے۔ اور ذَلِكَ شَهْرٌ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ کہ لوگ اس کے معاملے میں غافل رہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب شعبان آیا کب شعبان چلا گیا، انہیں تو چاند رات میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا، انہیں تو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ شعبان کب آیا اور کب چلا گیا۔ اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ اس مہینے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ترمذی شریف میں روایت نقل کی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا ای الصوم افضل بعد رمضان، کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ فرمایا شعبان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد شعبان کا روزہ افضل ہے، لیکن شعبان سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ذَلِكَ شَهْرٌ، کہ شعبان تو ایسا مہینہ ہے يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، لوگ اس سے غافل رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا تھا کہ آپ شعبان میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا اس مہینے سے لوگ غافل رہتے ہیں، اس کی فضیلت کا لوگوں کو اندازہ نہیں ہو پاتا۔ میں غافل نہیں رہنا چاہتا، مجھے تو اندازہ ہے اس مہینے کی فضیلت کا، اسی وجہ سے اتنی کثرت کے ساتھ اس مہینے میں میں روزہ رکھتا ہوں۔ غفلت کے اوقات میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے، زیادہ اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ ابھی آپ حضرات کو لاک ڈاؤن کا تجربہ ہو چکا ہے، پچھلے سال لاک ڈاؤن کا تجربہ ہو چکا ہے۔ 5 روپے کا انڈا اگر لاک ڈاؤن میں 10 روپے میں بھی دستیاب ہو رہا تھا نا، لوگ لے رہے تھے۔ دیکھیے نہیں مل رہا ہے نا، ایک چیز نہیں مل رہی ہے تو اس کی قیمت کیسے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ 5 کے بجائے 10 روپے۔ میں ایک موقع پر کشمیر میں تھا، وہاں برف باری ہوئی اور برف باری کی وجہ سے راستے سارے بند ہو گئے، 12 فٹ برف جمع سڑکوں پر، روڈ، جس کی وجہ سے جو گاڑی جہاں تھی وہی پھنسی رہی۔ اب وہاں پر لوگ کھائیں کہاں سے، پیے کہاں سے؟ ایک انڈے لوگوں نے 80 روپے میں بیچا۔ کتنے میں؟ 5 روپے کا انڈا کتنے میں بک رہا تھا؟ کیوں؟ نہیں مل رہا، دستیاب نہیں ہے۔ تو جب کوئی چیز دستیاب نہیں ہوتی ہے، عام نہیں ہوتی ہے، کم ہو جاتی ہے نا، کمیاب ہوتی ہے، پھر اس کا ریٹ زیادہ لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کا مہینہ جو ہے لوگ اس میں عبادتوں سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی اطاعت سے غافل رہتے ہیں، اس لیے اگر کوئی اس مہینے میں عبادت کرے گا اللہ اس عبادت کا ریٹ بہت زیادہ لگائے گا۔ اللہ اس عبادت کا ریٹ کیا کرے گا؟ بہت زیادہ لگائے گا۔ جیسے 5 روپے کا انڈا 80 روپے میں بک رہا ہے، ایسے ہی جس عبادت پر 5 نیکیاں ملنی چاہیے، 10 نیکیاں ملنی چاہیے، اس عبادت پر سینکڑوں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے گا۔ اس لیے اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں، اس مہینے کی عظمت کو سمجھیں، اس مہینے کی فضیلت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جو باقی دن رہیں ان کی قدردانی کریں، ان کی قدر کریں، ان سے فائدہ اٹھائیں، ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے سنن ترمذی میں روایت نقل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرب ما یکون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر، کہ رب تعالی، اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت بندے کے سب سے زیادہ قریب کس وقت ہوتا ہے؟ فرمایا رات کے آخری حصے میں۔ بندے کے
سب سے زیادہ قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کس وقت ہوتا ہے؟ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہی بندے کے قریب ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب اللہ کا بندے کو کس وقت حاصل ہوتا ہے؟ فرمایا فی جوف اللیل الآخر، کہا رات کے بالکل آخری حصے میں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، لہذا اگر تم سے ہو سکے کہ رات کی اس آخری گھڑی میں، اس آخری لمحے میں، اس آخری وقت میں، اس آخری حصے میں اللہ کو یاد کر سکو، اللہ کا ذکر کر سکو، اللہ کی عبادت کر سکو تو ضرور کرنا، ضرور کرنا۔ کیوں؟ اس وقت سب غافل ہوتے ہیں، کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ غفلت کے وقت میں جب عبادت کی جاتی ہے تو اس کا ریٹ زیادہ لگتا ہے، اس کی قیمت زیادہ لگتی ہے۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے، صحابی سوال کرتے ہیں ای الدعاء اسمع، کہ اللہ تبارک و تعالی کون سی دعا کو زیادہ قبول کرتا ہے؟ فرمایا جوف اللیل الاخر، جو رات کے آخری حصے میں دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو سب سے زیادہ قبول کرتا ہے۔ دیکھ لیجیے، تو غفلت کے وقت میں جو عبادت کی جاتی ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے، جو اللہ کی طرف سے رحمت اور کرم اور برکتوں اور انوارات کی بارش جو برستی ہے وہ عام اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، عام اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، اولیاء اللہ کا یہ معمول تھا کہ وہ مغرب کے بعد سے لے کر کے عشاء کا وقت آنے تک نماز میں گزارا کرتے تھے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ مغرب سے عشاء تک نماز میں اور طرح طرح کی عبادتوں میں کیوں گزارتے ہیں، وہ فرماتے تھے یہ غفلت کا وقت ہے، مغرب سے عشاء کے بیچ جو ہے یہ غفلت کا وقت ہے، اور غفلت کے وقت میں کوئی عبادت کرتا ہے تو اللہ کا بڑا ہی محبوب لاڈلا بندہ بن جاتا ہے، اللہ اس عبادت پر اجر و ثواب بہت زیادہ دیتا ہے۔ وہ لوگ چونکہ غفلت کے اوقات میں عبادت کرتے تھے تبھی تو وہ اولیاء اللہ بن گئے، تبھی تو ان کی محبت، عظمت اور عقیدت ہمارے دلوں میں آج تک قائم اور باقی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہوں نے غفلت کے اوقات میں اللہ کی عبادت کی ہے تو اللہ کے لاڈلے اور چہیتے بنے ہیں۔ جب اللہ کے لاڈلے اور چہیتے بنے تو اللہ کے بندوں کے لاڈلے اور چہیتے تو بننے ہی تھے۔ یہ دوسری بات۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کیا فرمائی؟ وَهُوَ شَهْرٌ، کہ شعبان کا مہینہ جو ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، اس مہینے میں بندوں کے اعمال جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ کے میرے اعمال جو ہیں وہ کیا ہے؟ اسی شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اب یہ مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں، روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ روزہ تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، صبح صادق کے وقت سے ختم سحر کا وقت جو ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے کے وقت تک یہ روزہ ہوتا ہے۔ اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے دار ہونے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اور روزہ انسان دن میں رکھتا ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کے وقت تک رکھتا ہے۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بندوں کے اعمال جو ہے اسی درمیان اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اسی درمیان اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتے ہیں؟ پیش ہوتے ہیں۔ بندوں کے اعمال اللہ کے حضور جو پیش ہوتے ہیں تین طرح سے پیش ہوتے ہیں۔ ایک تو روزانہ کا عمل پیش کیا جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی فرشتوں کی، صبح کے فرشتے الگ اور دن کے فرشتے الگ اور رات کے فرشتے الگ۔ عصر میں رات کے فرشتے آ جاتے ہیں اور فجر میں وہ واپس جاتے ہیں۔
اور دن والے فرشتے فجر میں آتے ہیں، وہ عصر میں واپس جاتے ہیں۔ فرشتوں کا اجتماع 2 ٹائم ہوتا ہے، ایک فجر کے ٹائم اور ایک عصر کے ٹائم۔ دن رات کے فرشتے دونوں اس وقت جمع ہو جاتے ہیں۔ تو فجر کے وقت جو فرشتہ ہے وہ دن بھر بندے کے اعمال دیکھتا رہتا ہے، اور عصر کے وقت جب جاتا ہے تو وہ بندوں کے اعمال لے کر اللہ کے حضور جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ عمل کیا، فلاں بندے نے یہ عمل کیا۔ اگر ہم نے نماز پڑھی ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے سچ بولا ہے، لوگوں کی مدد کی ہے، لوگوں کے کام آئے ہیں، یہی سب پیش کیا جائے گا۔ ہم نے چوری کی، ہم نے شراب پیا، ہم نے زنا کیا، نماز چھوڑی، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی نے کیا ہے، آج نماز نہیں پڑھی، فلاں آدمی نے آج چوری کی۔ بتائیے، اللہ کی بارگاہ میں روزانہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، فرشتے لے کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ تیرا فلاں بندہ چوری کر رہا تھا، تیرا فلاں بندہ جھوٹ بول رہا تھا، تیرا فلاں بندہ دھوکہ دے رہا تھا۔ بتائیے کتنی بڑی بدقسمتی اور محرومی کی بات ہے کہ ہمارا نام اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ تیرا فلاں بندہ چور ہے، تیرا فلاں بندہ جھوٹا ہے، تیرا فلاں بندہ لوگوں کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے، تیرے فلاں بندے نے گاڑی لوگوں کے راستے میں کھڑی کر دی اور لوگوں کے آنے جانے میں پریشانی ہونے لگی، تیرے بندے نے فلاں بندے نے گھر میں جھاڑو لگائی اور جھاڑو لگانے کے بعد کوڑا کباڑ لا کر کے لوگوں کے راستے میں ڈال دیا، گلی محلے کو گندا کر کے رکھ دیا۔ یہ اللہ کے سامنے ہماری شکایتیں اگر روزانہ ہونے لگی، پھر جب ہم اللہ کے حضور قیامت کے دن پہنچیں گے کیا ہوگا ہمارا معاملہ؟ اب کیا سمجھتے ہیں، کیا فیصلہ ہونا چاہیے پھر ہمارے بارے میں؟ کہ جنت کا فیصلہ ہوگا ہمارے بارے میں، کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہوگا؟ ہاں، تو ایک تو روزانہ ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اس لیے روزانہ بھی ہمیں اپنے اعمال پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ ایک دوسرا، ہفتے میں 2 دن ایسے ہیں، ایک پیر اور ایک جمعرات، ایک سوموار کا دن ہے اور ایک جمعرات کا دن ہے، یہ 2 دن ہیں۔ ان 2 دنوں میں بندوں کے اعمال فرشتے لے جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس۔ آج کیا دن ہے؟ آج منگل ہے، کل بدھ ہے اور پرسوں کیا جمعرات ہے۔ کل جو گزر چکا وہ پیر کا دن تھا، کل ہمارے اعمال پیش ہوئے تھے اللہ کے سامنے، اور آگے کل بدھ ہے، پرسوں جمعرات، پرسوں پھر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے جمعرات۔ وہاں کیا ہوتا ہے؟ جب پیش کیے جاتے ہیں اللہ کے سامنے پیر اور جمعرات کے دن بندوں کے اعمال، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اس شخص کی مغفرت فرما دیتا ہے جو ایمان والا ہو اور اچھے اعمال کرنے والا۔ 2 آدمی کی مغفرت نہیں ہوتی، پیر اور جمعرات کو 2 آدمی کی کیا نہیں ہوتی ہے؟ مغفرت نہیں ہوتی۔ ایک وہ شخص جو شرک کر رہا ہو، مشرک ہو، کافر ہو، ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوتی پیر اور جمعرات۔ مومن ہوگا اس کی بخشش ہوئی۔ ایک تو پہلے کافر مشرک نکل گئے، ان کی بخشش نہیں ہوئی، اب مومن رہ گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جن 2 آدمیوں کی آپس میں لڑائی ہے، آپس میں بات چیت بند ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق توڑ رکھا ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے تعلق توڑ رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو یورد ہذا کہ یہ اپنا چہرہ ادھر موڑ لیتا ہے اور دوسرا اپنا چہرہ ادھر موڑ لیتا ہے کہ اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ یہ ان کے دلوں کے احساس ہے، یہ ان کے دلوں کے جذبات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پیر اور جمعرات کے دن فرماتے ہیں اترکوا ہذین، دونوں کو اسی حالت پر چھوڑ دو، ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اللہ ان کی مغفرت کب ہوگی؟ فرمایا حتی یصطلحا، جب یہ آپس میں صلح کر لیں گے، ایک دوسرے سے تعلق جوڑ لیں گے، ایک دوسرے سے سلام دعا کریں گے اور جڑ جائیں گے، کیونکہ المسلم اخو المسلم، یہ نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور انما المؤمنون اخوہ، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پھر یہ توڑ کیسا؟ پھر یہ تعلق کو ختم کرنا کیسا؟ یہ منہ موڑنا کیسا کہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آئے اور منہ موڑ کر ادھر چلے گئے، منہ موڑ کر ادھر چلے گئے، کہتے ہیں کہ میں تو اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ فرماتا ہے میں تو اس کی مغفرت نہیں کرنا چاہتا۔ اب بتائیے، آپ اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے، اللہ آپ کی مغفرت کرنا نہیں چاہتا، اب آپ کیا کریں گے؟
اس لیے اب آپ نے حدیث سنی ہے، کل کا دن موقع ہے، اگر کسی سے تعلقات خراب ہوں، آپ ہی اپنی غلطی مان لیں، آپ ہی نہیں اپنے آپ کو کیا کریں، گرا لیں، اپنے آپ کو حقیر بنا لیں کہ اللہ تیرے لیے اللہ صرف تیرے لیے میں اپنی غلطی مانتا ہوں، اے اللہ تیرے لیے میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگاتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایسی عزتوں سے نوازے گا کہ ایسی عزت آپ نے اب تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ اس لیے اگر کسی کے تعلق خراب ہیں، یہ کل کا دن سوچنے کا ہے، سوچ لے اور سمجھ لیں، اور جا کر کے جس سے بھی تعلق خراب ہے اسے جا کر کے السلام کر لیں، اس کے ساتھ سلام دعا کریں، السلام علیکم، خیریت سے ہو بھائی، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، مجھے کیا کر دینا، معاف کر دینا، چلو میں نے مان لیا میری ہی غلطی تھی۔ غلطی مان لینے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا میرے بھائی، کوئی چھوٹا نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کے لیے غلطی مان کر دیکھیں، اللہ آپ کو عزتیں دے گا، اور میں نے کہا نا ایسی عزتیں دے گا آپ نے اب تک اپنی زندگی میں ایسی عزت نہیں دیکھی ہے۔ اس لیے یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ روزانہ بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہفتے میں 2 دن، پیر اور جمعرات کے دن، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور پیر اور جمعرات میں 2 قسم کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ایک وہ جو کافر ہوتا ہے، دوسرا وہ جو مشرک ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ جو اس حدیث کو جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا، اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ شعبان ایسا مہینہ، یعنی سال میں ایک موقع ایسا آتا ہے، شعبان کا مہینہ ایسا ہے جس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اسی لیے اس مہینے کے ایک تو جمعرات بھی سامنے، اور شعبان کا مہینہ، شعبان میں بھی اور پیر اور جمعرات میں بھی اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندے جڑ کر رہیں، ورنہ مغفرت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یطلع اللہ عز وجل الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان۔ آج 12ویں کی رات ہے، آج کیا ہے 12ویں کی، پھر 13ویں، 14ویں، پھر 15ویں کی رات آئے گی، تیسری رات۔ آج کی رات چھوڑنے کے بعد جو 2 راتیں گزریں گی، پھر تیسری رات جو آئے گی وہ 15ویں کی رات ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالی اپنی تمام مخلوق کے دلوں پر نظر ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایک ایک کے دل پر نظر ڈالتا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق، جنات اور انسان بستے ہیں، یہی 2 مکلف ہیں۔ اللہ ہر مخلوق، ہر جنات، ہر انسان کے دلوں کو جھانک جھانک کر کے دیکھتا ہے۔ پھر فرمایا فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاهِنٍ، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے 2 قسم کے لوگوں کی۔ ایک وہ جو ابھی بتایا گیا شعبان میں بھی وہی ہوتا ہے، جو پیر جمعرات میں ہو رہا ہے وہی شعبان میں ہو رہا ہے، کہ جو کافر اور مشرک ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی، اور جس کے آپس میں تعلق ٹوٹے ہوئے ہوں گے، جس کی آپس میں بول چال بند ہوگی، ان کی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ جمعرات کا بھی لحاظ کر لیں، شعبان کا بھی لحاظ کر لیں، اور روزانہ بھی بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ ان سب کا لحاظ کرتے ہوئے ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ آئندہ کسی سے تعلق توڑیں گے ہی نہیں، اور جن سے ٹوٹ گیا ہے ان سے جا کر کے کل ہی تعلق کو پھر جوڑیں گے بھائی انشاءاللہ۔ یہ پہلی بات تھی جو شعبان کے متعلق میں نے آپ کو بتائی۔ اس حدیث میں 3 باتیں تھی۔ سب سے پہلی بات کیا تھی کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اس لیے ہمیں بھی کثرت کے ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اس لیے باقی دن جو رہ گئے ان میں روزوں کی پابندی کریں۔ دوسرا فرمایا کہ شعبان کا مہینہ جو ہے یہ غفلت کا وقت ہے، غفلت والا مہینہ ہے، تو غفلت والے مہینے میں عبادت کرنے سے، غفلت کے اوقات میں عبادت کرنے سے اس پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے اس شعبان کے مہینے کو ہم غفلت میں نہیں گزاریں، غفلت میں
نہیں گزاریں گے۔ اور تیسری بات جو معلوم ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو اس لیے اس مہینے میں اپنے اعمال کو دوسرے مہینوں سے بھی زیادہ اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ خدا کرے جو باتیں میں نے کہی آپ کے دل میں اتر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔